آج سے انشاءاللہ ہم جونیتھن سوئفٹ کی کتاب گلیورز ٹریولز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گلیورز ٹریولز کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو روٹین کا طریقہ کار ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ پہلے میں آپ کو اس رائٹر کا تعارف اور اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جونیتھن سوئفٹ کے بارے میں بھی آپ کو ایک ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن دوں گا۔ یہ ساری باتیں میں کتاب سے اسٹڈی مٹیریل سے ایکسپلین نہیں کروں گا، بلکہ اسٹڈی مٹیریل کو آپ خود اسٹڈی کریں گے۔ میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو جونیتھن سوئفٹ کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری آپ کو مل جائے۔ جونیتھن سوئفٹ جو ہے یہ 1668 میں پیدا ہوا اور 1745 میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ جونیتھن سوئفٹ کا دور دراصل پروز کا دور ہے، نثر کا دور ہے، اور نثر کے اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اور بھی بڑے مشہور رائٹر وغیرہ ملیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے جونیتھن سوئفٹ کو اگر ڈسکس کیا جائے تو بظاہر وہ نہ صرف وہ ایک نثر پروز رائٹر ہے بلکہ وہ اس نے نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ بیسیکلی اس کا جو فیلڈ ہے وہ ہے پروز رائٹنگ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری میں جو مرتبہ اور انفرادیت شیکسپیئر کو حاصل ہے، نثر میں جونیتھن سوئفٹ بھی اسی درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ جونیتھن سوئفٹ نے جب آنکھ کھولی تو فضا پر نثر اور مباحثے عام تھے۔ مذاہب میں تو ہمیشہ مباحثے چلتے آئے ہیں، مگر اس وقت پالیٹکس اور ایتھکس میں بھی ڈیبیٹس جو ہے وہ زیر بحث آ چکی تھی۔ ریشنلزم کے اس دور میں ہر شخص ہر چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے یہ بحثیں خوب چلتی تھیں۔ جونیتھن سوئفٹ ایک غریب خاندان کا آدمی تھا جس کے پاس پیسہ انتہائی کم تھا، لیکن جہاں پیسہ کم تھا وہاں غرور اتنا ہی زیادہ تھا۔ سوئفٹ آئرلینڈ کے سٹی ڈبلن میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کلکینی گرامر اسکول اور ٹرینٹی کالج سے گزرتا ہوا سر ولیم ٹیمپل کے گھر میں سیکرٹری کی حیثیت سے ملازم ہو گیا۔ یہاں اس کی ملاقات سر ولیم ٹیمپل کی بہن کی انلیگل بیٹی ایسٹر جانسن سے ہوئی، یا اس کا دوسرا نام ایسٹیلا بھی ہے۔ ایسٹیلا سے جونیتھن سوئفٹ کا لگاؤ مدت العمر قائم رہا۔ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی، مگر ممکن ہے کہ اس نے آخر میں ایسٹیلا سے شادی بھی کر لی ہو، لیکن ایسٹیلا کو سوئفٹ نے دوست، فلسفی اور راہبر کہا ہے۔ سر ولیم ٹیمپل کے اثر سے آئرلینڈ کے ایک دیہات میں اسے مذہبی ملازمت ملی، مگر اب وہ مذہبی اور سیاسی پارٹیوں سے متعلق ہو گیا اور اسی لیے زندگی کا زیادہ تر حصہ لندن میں گزارتا رہا۔ جونیتھن سوئفٹ کے زور قلم کا لوہا حکومت نے بھی مانا۔ تمام پروز رائٹر نے اسے اپنا لیڈر تسلیم کیا۔ ڈبلن کے سینٹ پیٹرک چرچ میں اسے ڈین مقرر کیا گیا۔ لندن میں خاتون ونیسا بری طرح اس کے پیچھے لگی اور اس کے ساتھ آئرلینڈ تک آئی، مگر یہاں اسٹیلا موجود تھی۔ ونیسا کے آنے سے ایک عجیب عالم پیدا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ونیسا مر گئی اور سوئفٹ جو اس کے ہیجانی عشق میں مبتلا نہیں تھا بلکہ اس کے ہیجانی عشق سے پریشان تھا۔ ونیسا کی موت سے جونیتھن سوئفٹ کو کوئی دکھ درد نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جونیتھن سوئفٹ کی بے رخی ہی ونیسا کی موت کا سبب بنی۔ اس میں بھی حقیقت معلوم ہوتی ہے کیونکہ سوئفٹ انسان سے متنفر تھا۔ کچھ لوگ مثلاً آربوتھونٹ اور گے اس کے دوست تھے اور اسٹیلا سے اسے محبت بھی تھی، مگر بحیثیت مجموعی جونیتھن سوئفٹ کی رائٹنگز کو اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان سے نفرت کرتا تھا۔ ہر بڑی ہستی کی طرح جونیتھن سوئفٹ کا کردار بھی بڑا کمپلیکس ہے۔ وہ معمولی باتوں پر اعتراضات کو
بڑے آفاقی درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کی اخلاقی پستی اس میں ایک پیغمبر کا سا غصہ پیدا کرتی ہے، اور وہ مزاح اور طنز کو اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ پوری کائنات متزلزل ہو جاتی ہے۔ وہ کلاسیسزم کا ایک امپورٹنٹ ریپرزنٹیٹو ہے، مگر وہ اس کی تعمیری حدوں سے باہر نکل کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں رومانٹسزم اور کلاسیسزم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، جیسے میں نے بات کی کہ جونیتھن سوئفٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی کلاسک نہیں ہے، یعنی وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ یہ دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی تعمیری حدوں سے نکل جاتا ہے، کلاسیسزم کی تعمیری حدوں سے نکل جاتا ہے۔ کلاسیسزم اگر ہم اس کی جونیتھن سوئفٹ کے گلیورز ٹریولز کو دیکھیں گے تو سارے کا سارا امیجینیٹیولی کریٹڈ جو ہے وہ لٹریری ورک ہے، تو وہاں پہنچ کے وہ امیجینیٹیولی کریٹو جب لٹریری ورک ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ رومانٹسزم کے اندر آ جائے گا، لیکن وہ لکھتا بیسیکلی کلاسیسزم کی سوچ کے مطابق لکھتا ہے، وہی اسی سوچ کا وہ پرچار کرتا ہے۔ اور یہ کوشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ تو اس کلاسک رائٹر ہے، نیو کلاسک ایرا کا رائٹر ہے، تو اس کے اندر یہ رومانٹک ایلیمنٹ کیسے آ گئے؟ جیسے میں نے بات کی کہ رومانٹک ایلیمنٹ دراصل صرف ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک پہلو میں نے بتایا کہ اسٹریس آن امیجینیشن، تو امیجینیشن پہ اسٹریس رومانٹک رائٹرز ہی کرتے ہیں، اور فرانسس بیکن کی جونیتھن سوئفٹ کی کتابوں کے اندر یہ چیز اس کتاب کے اندر ملتی ہے۔ جونیتھن سوئفٹ عام عقائد کا حامی نظر آتا ہے، مگر خاص مواقع پر جب لوگ اس کے عقائد کو ٹٹولتے ہیں تو عجیب تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ چرچ کا ایک اہم ریپرزنٹیٹو تھا، مگر اس کی تصانیف ہر فرقے کے خلاف ہے۔ چرچ اور حکومت کے تعلقات پر بھی اس کے خیالات کا یہی عالم ہے۔ کوئین این نے اس کی خدمات کو نہیں مانا اور وہ آگے پروموٹ نہ ہو سکا۔ غرض اس کی تصانیف پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک عظیم انسان کا نقشہ آتا ہے جو ہر جگہ ہار کر ادب میں پناہ لیتا ہے، یا یوں کہیں کہ ادب کو بدلہ لینے کا ہتھیار بناتا ہے۔ جونیتھن سوئفٹ کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ اس نے شاید ادب کو ہی جو ہے اپنے زمانے کے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا۔ ابھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی جونیتھن سوئفٹ کی سٹارٹنگ کی جو رائٹنگز ہیں ان کے بارے میں۔ سوئفٹ کی پہلی جو کتاب تھی دا بیٹل آف دا بکس، اس میں اس نے پرانے اور نئے مصنفین کے درمیان جنگ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ان سب پر بڑی اہم اس نے تنقید کی ہے۔ اس دور میں ایک اہم بحث یہ چلی تھی کہ جدید شاعر بہتر ہے یا قدیم۔ ڈرائیڈن کی کرٹیسزم پر بھی اس بحث کا اثر نمایاں ہے، مگر اس سلسلے میں سر ولیم ٹیمپل اور بینٹلے کے جھگڑے نے بڑی اہمیت اختیار کر لی اور دونوں لوگ انتہا تک پہنچے۔ سوئفٹ کی کتاب اس تمام جھگڑے میں ایک صلح کی صورت پیش کرتی ہے۔ سوئفٹ کی پروز کا مخصوص رنگ اپنے زور پر آتا ہے، ایک کتب خانے کا سا سما ہے جس میں ایک کتابوں کی خاک چاٹنے والا مکڑا ایک شہد کی مکھی سے برسر پیکار ہے۔ دونوں اشارے قیامت ہے۔ مکڑا بینٹلے وغیرہ کی قسم کے لوگوں کو نہایت عمدہ طریقے پر پیش کرتا ہے، دوسرا قدماء کی علامت ہے، ٹریڈیشنلسٹ کی، جو ہمیشہ سے شہد اور موم دیتے رہے ہیں جس سے اندھیارے میں روشنی کی جاتی رہی۔ مومس دیوتا کا کردار بھی بڑا دلکش ہے۔ پھر جدید افراد کے پرانے مشاہد سے لڑائیوں کی تصویر موک ایپک کی بہترین مثال اس نے پیش کی ہے۔ آخر میں بینٹلے کے چوٹے پن کا قصہ افسانہ گوئی کا کمال ہے۔ انگلش پروز ہر جگہ نیا کرشمہ دکھاتی ہے اور اس رائٹنگ کا ہر حصہ ذہن پر دائمی نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دوں گا کہ اس سے زیادہ جو تیز اور کھلی ہوئی ہے اور تباہ کن طنز اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے اے ٹیل آف اے ٹب۔ اس میں تین بھائی اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی کتاب کے اصولوں میں جس طریقے پر رفتہ رفتہ تبدیلیاں کرتے ہیں، وہ عیسائیت کے تین اہم فرقوں روس کیتھولک پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک پروٹسٹنٹ اور کیلونزم پر بڑی زوردار طنز ہے۔ یعنی عیسائیت کے تین اہم فرقے تھے، رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور کیلونزم، ان تینوں کے اوپر اس نے اس کتاب میں طنز کیا ہے۔ بھائیوں کے کھانے اور لباس کے سلسلے میں تبدیلیاں بڑی پرلطف ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر عیسائی فرقے کی بے ایمانی، اس کی بنیادی غلطی،
اس کے الفاظ کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کو جونیتھن سوئفٹ نے اپنا ہدف تنقید بنایا ہے۔ سوئفٹ نے یہ بھی بتایا کہ خدا کے حکم کو انہوں نے شیطان کے حکم میں تبدیل کر دیا ہے۔ غرض یہ طنز اپنے زور میں یکتا ہے۔ اس کتاب نے سارے زمانے کو اس کے خلاف کر دیا۔ عرصے کے بعد سوئفٹ نے جب خود اس کا مطالعہ کیا تو کہا، اوف، مجھ میں کتنی فطری قابلیت تھی جب میں نے یہ کتاب لکھی۔ مذہبی فرقوں پر یہ طنز ایسا تھا جس سے پورے طور پر کوئی دہریہ ہی محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس طنز نے خود اس کی اپنی سیاسی پارٹی ٹوری کے لوگ اس کے مخالف کر دیے، اور اس کو اعلیٰ عہدے کی تلاش میں جو ناکامی ہوئی اس کی ایک وجہ یہ کتاب بھی تھی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، تھوڑا سا اس کا تعارف دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے میں آپ کو اس کی پھر سمری بھی پیش کروں گا تاکہ آپ اس کو مزید اچھی طرح سمجھ لیں۔ گلیورز ٹریول جونیتھن سوئفٹ کا ایک شاہکار ہے، اور یہ بظاہر یہ طنز کی کتاب معلوم ہی نہیں ہوتی، بچپن ہی میں یہ کسی طرح ہم تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں اسکول لائف میں تب بھی ہمیں یہ پڑھنے کو مل جاتی ہے، اور ہم اسے معمولی دلچسپ سنسنی خیز قصوں کی کتاب کی طرح پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی قصے ہیں وہ بڑے سنسنی خیز قصے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اسکول لائف میں اس کو پڑھا ہوگا۔ اس کتاب میں ایک شخص گلیور ایک ملک میں اکیلا رہ جاتا ہے، وہاں وہ ایک کھیت میں سو جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ بالشتیوں کی ایک قوم، بونے ہوتے ہیں، پوری قوم اسے قید کرنے کی فکر کر رہی ہے۔ اس پورے منظر کی ہر حرکت، ہر فرد ہمارے سامنے اس طرح آتا ہے جیسے ہم خود گلے بناؤں۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر جونیتھن سوئفٹ کے 4 جو وائجز ہیں ان کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، اور ان وائجز کو جب آپ دیکھیں گے ایک سے ایک جو ہے وہ اس کے اندر اس نے جونیتھن سوئفٹ نے ایک سے ایک کے اندر اس نے بڑا زبردست تجزیہ پیش کیا ہے۔ للی پوٹ کی جب ہم بات کریں گے تو اس ملک کے رہنے والے ہیں جو کہ جن کو ہم للی پوشن بھی کہتے ہیں، تو یعنی کہ میں پہلے وائج کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف دے رہا ہوں کہ جوں واقعات اور حالات تبدیل ہوتے ہیں، للی پوٹ کے سفر کے اندر بچگانے کھیل کا لطف بڑھتا جاتا ہے۔ پوری پہلی کتاب ہمارے خام تخیل میں ایک ایسی آگ لگاتی ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں، ساتھیوں کو سناتے ہیں، للی پوٹ کے لوگوں پر خوب ہنستے ہیں اور اوروں کو ہنساتے ہیں، پھر بچپن کا معصوم ذہن اپنے تئیں ایک نئے عالم میں پاتا ہے، یعنی کہ ایک دم اپنے آپ کو ہم خود بھی نئی دوسری دنیا میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس نے اس انداز سے وائج ہمیں دکھایا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی دوسری دنیا میں آ چکے ہیں۔ فرسٹ وائج جو ہے، جب آپ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک زبردست امیجینیٹو آپ کو سٹوری دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے بعد دوسری دنیا، دوسرے وائج کا سفر جب شروع کرتا ہے تو یہ براوڈنگ ہے جہاں کے لوگ جیسے للی پوٹ کے رہنے والے لوگ قد میں اس سے چھوٹے تھے، تو یہ لوگ جونیتھن سوئفٹ گلیور سے قد میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی اسے اپنے پنجرے میں پالتا ہے، اور اس کی بیٹی گلمبلچ اسے بہت چاہتی ہے، اس دیہاتی کی بیٹی ہوتی ہے جو اس سے بڑا پیار کرتی ہے۔ یہاں براوڈنگ ہے کہ ہر چیز بڑی خطرناک ہے، اگر اسے تلوار سے نہ مارے تو مچھر مکھی تک انسان کو کھا جائیں۔ گلیور کے ساتھ بادشاہ اور ملکہ یہاں بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور ریڈر پر یہاں ہر دم ایک خوف کی سی سنسنی غالب رہتی ہے۔ جب گلیور کو بندر اٹھا کر لے جاتا ہے تو یہ سنسنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ آخری منظر پھر مزاح لے آتا ہے، گلیور کا جہاز جو ہے وہ سمندر میں بہہ کر جہاز رانوں کے پاس پہنچتا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلو کیونکہ یہ سمندر کے سفر پہ تھا، اس کا جہاز ڈوب جاتا ہے اور یہ اس کو للی پوٹ کی لینڈ پہ یہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جہاز ڈوبتا ہے تو یہ دوسری لینڈ میں پہنچتا ہے۔ تو خیر وہ لوگ اسے اٹھانے کے لیے زور لگاتے ہیں گلیور کے جہاز کو۔ اس وقت گلیور ان کو بھی دیوداس سمجھتا ہے۔ گھر پہنچ کر عرصے تک اسے ہر چیز حقیقت میں نہیں تو خواب میں ضرور بڑی دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ سارے اس سے قد میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز بڑی ہوتی ہے، اگر ان کی مکھیاں مچھر بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو عرصے تک آپ بھی اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو بچپن میں ان دونوں دنیاؤں کے عجیب و غریب خواب بھی انسان کو نظر آتے ہیں۔ پہلی دنیا کے خواب بڑے اچھے خواب ہوتے ہیں، جبکہ دوسری دنیا کے خواب بڑے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔
امیجینیٹیولی کریٹ کی اس نے دنیا، لیکن اس کے اندر اس نے جو کچھ دکھایا ہے، جب آپ اس کو کریٹیکل پرسپیکٹو میں اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی اور بھی انفارمیشن ملیں گی۔ اس کے بعد اگلی 2 کتابوں کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ہم ان کو بچپن میں پڑھتے تو ہمیں زیادہ دلچسپ معلوم نہ ہوتے۔ تیسری کتاب میں اس نے لپوٹا کا ایک جزیرے کا سفر کے بارے میں بات کی کہ یہاں کے لوگ کچھ غیر دلچسپ معلمین کی طرح معلوم ہوتے ہیں جو تجربہ گاہوں میں کام کر رہے ہیں اور جن کی شکلیں بھوتوں کی سی ہیں۔ آخری کتاب میں فلسفی گھوڑے ہیننمز ہیں اور ان کے غلام آدمی نما گندے یاہو بھی ہیں۔ آج کل بچوں کے لیے جو ایڈیشن چھاپے جاتے ہیں ان میں صرف پہلی 2 کتابیں ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے طنز میں مزاح کا عنصر بھی موجود ہے۔ تیسری کتاب رائل اکیڈمی اور سر آئزیک نیوٹن پر طنز ہے اور جدید تعلیمات اور سائنسوں کی جو تنقید اس میں کی گئی ہے وہ اب بڑی بے جا معلوم ہوتی ہے۔ آخری کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ جونیتھن سوفٹ کو انسان سے کتنی شدید نفرت تھی۔ ہیننمز جو گھوڑے کی شکل میں رہتے ہیں، اقلیت پر مبنی زندگی کی مثال ہیں اور انسانوں کے ہم شکل یاہو پر حکومت کرتے ہیں۔ گلیور کو یاہو کے اخلاق کی پستی کی وجہ سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ یاہوؤں کے بیس میں انسانوں کی جو تصویر سوفٹ نے کھینچی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سوفٹ کو انسانوں سے غیر فطری قسم کی نفرت تھی۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں جارج 1 کے دور کے سیاسی، اقتصادی، اخلاقی حالات پر کس قدر زبردست طنز چھپا ہوا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب میں جونیتھن سوفٹ کا طنز ایک بالکل منفی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ذہین آدمی اتنا بیمار ذہن رکھتا تھا۔ اس کا آخری عمر میں پاگل ہو جانا چنداں تعجب کی بات نہیں، مگر جب ہم اس کتاب سے کسی فلسفے کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سوائے منفی خیالات کے کچھ نہیں ملتا۔ انسان درباروں میں ذلیل حرکات کر رہا ہے، ہر شعبے میں گندگی پھیلا رہا ہے۔ بونوں میں گلیور ہے تو مضحکہ خیز ہے، دیووں میں بھی اس کی کم ظرفی ہی اس کو ستاتی ہے۔ علم حاصل کرنے چلا ہے تو اور بھی ظرف گر گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ذلیل ہے۔ جب گلیور اپنی تہذیب فلسفی گھوڑوں کو سمجھانے بیٹھتا ہے تو وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ انسان کی گندگی کا وہ مجسمہ یاہو سراسر ارذل المخلوقات ہے۔ ایسی حالت پر پہنچ کر آگے کوئی امید کی گنجائش نہیں۔ صرف نفسیاتی اور اخلاقی نقطہ نظر سے ہر چیز کے خلاف ہے۔ آخر دنیا نے بھی اسے ہر موقع پر پریشان کیا، اس کا دل توڑا، اس کی ہر خواہش ختم ہوئی اور حوصلہ خاک میں ملا۔ دل کے زخموں نے اس کا پورا نظریہ حیات رنگ دیا۔ اس لیے سوفٹ عظیم ترین مفکرین یا ہستیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جونیتھن سوفٹ کا کمال بھی اگر دیکھا جائے تو وہ عظیم ترین جو رائٹرز ہیں میں اپنی جگہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ اول تو اگر اس نے جرنل ٹو اسٹیلا کو جو لکھا اگر اس کو پڑھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ محض ایک زخم خوردہ شعر ہی نہ تھا جو ہر ایک کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار تھا، بلکہ ایک سچی محبت کرنے والا نازک دل بھی رکھتا تھا۔ اسٹیلا کے نام خطوط میں ایک عجیب نرمی ہے جو سوفٹ کی دوسری تحریروں میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے پرکھ لیا، پہچان لیا، وہ ہمیشہ کے لیے اسی کے ہو کے رہے۔ اسٹیلا اور وینیسا کی اس سے محبت اس امر کی بہترین مثال ہے۔ کسی بھی رائٹر کی 3 اہم قوتیں اس کا تخیل، مزاح اور طنز ہوتے ہیں اور انہی قوتوں سے وہ بڑے بڑوں سے ٹکر لیتا ہے۔ جونیتھن سوفٹ کا جو تخیل ہے اس کا کمال یہ ہے کہ عجیب و غریب واقعات کو وہ اس وثوق کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ انکار کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ ہر قدم پر عجیب ترین واقعات نہایت قدرتی طور پر ابھرتے آتے ہیں اور ہم آہنگ ہوتے جاتے ہیں۔ کہانی گو کی روانی، واقعات کے اختراع کی قوت، کردار نگاری کی کوالٹی اور باقی ساری چیزیں بھی جیسے میں نے بتایا الیگری، سمبولزم، یہ سارے کے سارے ایسی چیزیں جو کہ جونیتھن سوفٹ کے اندر نمایاں ہیں۔ اگر ان سب کو واضح کرنے کے لیے سوفٹ کے بارے میں جب بات کی جائے تو ایک ایسا شخص ہے جو کہ اگر دیکھا جائے کہ جو کہ اپنے پروز رائٹنگ میں اپنی کتابوں کے ذریعے بڑے کمال تک پہنچتا ہے۔ ایک شخص جو کہ فزکس اور دیگر علوم سے واقف ہے، جہاز کی زندگی کا تجربہ رکھتا ہے، بحری جہازوں کے سفر کرتا ہے، اپنے سفر کا حال
ایسی ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اس کے بیان کے کسی حرف پر شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وینڈیمین کا جزیرہ، ارض البلد 30 ڈگری 2 منٹ جنوب، تاریخ 5 نومبر، 12 ملاح حد سے زیادہ مشقت کی وجہ سے مر چکے ہیں، طوفان جس میں ناؤ کی ایک ایک حرکت ریاضی کے ضابطہ کسی صحت رکھتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، گلیور سب سے الگ ہو کر تیرتا ہوا ایک سرزمین پر پہنچتا ہے جہاں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جاگتا ہے تو بالشتیے سے گھرے ہوئے ہیں۔ کیا بالشتیے مجازی ہیں؟ ہرگز نہیں، صرف ان کا قد چھوٹا ہے، ورنہ ان میں سے ہر ایک مکمل انسانی حقیقت، مکمل انگریزی عقل، مکمل انگریزی کردار ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ الہام کی طرح اتر رہا ہے، اس حقیقی دنیا کے نقشے کھینچ رہا ہے۔ دھاگوں سے گلیور کو باندھے جانے کی کوششیں، سوئیوں کی بوچھاڑ سے اس کی ہمت پست کرنے کی کوششیں، اور یہ دیکھ لینے پر کہ یہ دیو کل آدم خور نہیں اس کے پاس آ کر ایک بڑے قائد کی تقریر، یہ لیڈر وگ ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ تقریر کر رہا ہے چاہے گلیور سمجھے یا نہ سمجھے، مگر گلیور کھانا مانگتا ہے اور جس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے وہ تخیل کی بلند پروازی ہے، تخیل کا اعجاز ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ باورچی خانے کا دروغہ کا بل ہے۔ اس ملک کے لوگ سیاسی ہیں اور ان کی کونسل طے کرتی ہے کہ گلیور کو قید رکھا جائے۔ اس ملک کے لوگ میتھس اور فزکس کے ماہرین ہیں اور 22 پہیوں کے گاڑی پر اسے چرخیوں کی مدد سے جو 900 آدمی چلا رہے ہیں اٹھا کر رکھتے ہیں اور 1500 گھوڑے گاڑی کو چلا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ اس نے کس انداز سے اس نے واقعات کو درج کیا جونیتھن سوئفٹ نے، کہ گلیور دن کے سفر کے بعد بادشاہ کے محل پر پہنچا۔ بادشاہ کون ہے؟ خود کنگ جارج ون، اور پھر اس کو ایک بڑے چرچ میں ٹھہرایا جاتا ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے برباد کیا گیا تھا۔ تخیل کا کمال، حقیقت اور مزاح کے حسین امتزاج اس کتاب کے اندر آپ کو ملیں گے۔ پہلی جو کتاب ہے نا جونیتھن سوئفٹ کی، اس کے اندر یہ سارا کا سارا آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ گلیور ٹریول کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں اس کی خوبیوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی سمری بھی دیکھیں گے۔ دوسری جو صفت ہے وہ ہے مزاح کی، جس میں تمثیل اہم ذریعہ ہے، طنز اور زوردار اثر کی طرح نمایاں ہوتی ہے۔ پہلی ہی منظر پر پھر غور کیجئے، اس صحیح اور سنجیدہ بیان کا ایک ایک فقرہ دل کو گدگداتا ہے، ایک حسین شاعرانہ شکل سامنے لاتا ہے۔ اس کی حرکت اگرچہ بالکل مثالی ہے مگر مذاق خیز بھی ہے۔ گلیور کے کھانا کھانے کے منظر پر توجہ دیجئے، سینکڑوں سیڑھیاں اس کے جسم تک پہنچنے کے لیے لگا دی گئی ہیں، 100 سے کچھ زیادہ آدمی چڑھ کر اتر آتے ہیں، ان کے سروں پر گوشت کی ٹوکریاں جو خاص بادشاہ کے حکم سے، جس نے اپنے ملک میں اس آدمی کے آنے کا حال سنتے ہی ہر قسم کا انتظام کر دیا تھا، مہیا کی گئی ہیں۔ یہ لوگ گلیور کے منہ کی طرف آتے ہیں۔ گوشت کی کئی اقسام ہیں مگر ذائقے سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کن کن جانوروں کا ہے۔ دست، سینہ، ران سب کچھ ہے، 2 ٹوکریاں ان کے لیے ایک ایک نوالا ہے۔ کھلانے والے تعجب سے اس کی بھوک کا اندازہ کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں محض تخیل یا زیادہ سے زیادہ تخیل ہی ہے، مگر بادشاہ کی سیاست دانی میں جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، طنز بھی شامل ہے۔ کتاب کے کچھ حصوں میں، مثلا دوسری کتاب میں گلمڈیل بلچ کے حسن و محبت کا قصہ اس نے بیان کیا، اور یہ جو قصہ محبت کا قصہ یہ اسٹیلا کی بیسیکلی کو سمبولائز کر رہا ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ یا طنز کا سوال ہی نہیں اٹھتا جب وہ محبت کی بات کرے گا تو کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جونیتھن سوئفٹ کی اپنی محبوبہ کا ذکر ہو رہا ہے، مگر زیادہ تر مقامات پر طنز اپنا پورا اثر نمایاں کرتی چلتی ہے، جیسے فورس بک کے ان چیپٹرز میں جہاں دربار اور پارٹیوں کے بارے میں سے بات کی ہے، جیسے جارج اور اس کے زمانے کے اہم وگ اور ٹوری کے رہنما ہماری نکاح میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ وہ جس طرح بیان کرتا ہے تو ہمیں بڑے ہی کمزور، بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ گلیور ٹریول کی تیسری اور چوتھی کتابوں میں طنز اس الیگری کو دبا دیتی ہے، تمثیل بیسیکلی الیگری کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں صرف عالموں کے لیے دلچسپ ہیں، مگر ان میں بیشتر مقامات پر ایسے تصورات آ گئے ہیں جو کمال کے ہیں، فلاسفرز کے لیے بیسیکلی زبردست ہیں۔ فلاسفروں کی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے والے سٹرلبرگ سے ملتا ہے یہ سب کچھ، یہ تصورات سارے سٹرلبرگ سے ملتے جلتے، جو جدید طب پر بڑا طنز بھی ہے اور تمثیل کی ایک اہم تخلیق بھی ہے۔ تیسری صفت آپ دیکھیں تو وہ ہے طرز، یعنی کہ سٹائل۔ میں نے جیسے بات کی کہ الیگری کو اس نے استعمال کیا، سمبولزم کو استعمال کیا، اس کے ذریعے اس نے طنز کیا۔ یہاں پہ ہے اس کا اسلوب تحریر، اس میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جونیتھن سوئفٹ کا ذہن ہمیشہ کشمکش میں رہا اور مگر اس کی صفائی پر کوئی اثر نہ پڑا۔
اس کی قوت ارادہ ہر جذبے پر قابو کر لیتی ہے، اس کا رنگ بالکل کلاسیکل ہے، ایک ذہنی روشنی سے ہر جگہ چمکاتی ہے، وہ رنگ شاذ و نادر ہی استعمال کرتا ہے، فکر اور ترکیب سے اسے کوئی سروکار نہیں، بڑے الفاظ سے وہ گریز کرتا ہے، ہر چیز اس رنگ میں ایک اوسط درجے پر ہے، اس درجے کے لیے بالکل اہم ہے، لفظ نارمل اس کے لیے اہم ہے، لفظ نارمل میں اس کے زیادہ موضوع نظر آتا ہے، نارمل اثر کے ماتحت اس رنگ میں سب کچھ ملتا ہے۔ میں نے جسٹ ایک تعارف آپ کو دیا یہ جونیتھن سوئفٹ کے بارے میں کہ جونیتھن سوئفٹ کون تھا اور اس نے گلیور ٹریول کے اندر کیا کیا لکھا یا کیا کیا باتیں کی، اور اس کے بعد جب آپ اس کو فردر جب ہم دیکھیں گے باقی پہلوؤں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہاں تک جسٹ اس کی ایک تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جب تاریخ کے پہلو، تاریخ کے اوراق کی جب ورگردانی کرتے ہیں، رائٹر کو جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ہمارے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور یہ باتیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کتاب کو اس کے بعد جب آپ کھولیں تو آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو یہ اچھی طرح یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ جائیں، لیکن یہاں تک جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔